آئیے آج ہم جو ہے خدا کے کلام میں سے جو ہے ہم بات کریں گے مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں، اور مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں ہم جو ہیں وہ چند باتیں جو ہیں وہ ہم سیکھیں گے، ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میری تو بہت ہی زیادہ پسندیدہ کتاب ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہمیں بڑی ہی دلیری دیتی ہے، بڑی ہی ہمیں جو ہے وہ تسلی دیتی ہے، اور ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے، اور جو ہے اس بات پر ہم جو ہے فخر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا فخر خدا یسوع مسیح کی صلیب ہے، کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیب کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے کتنی بڑی بادشاہی کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ لیکن ہم جب بچپن میں تھے، ہم چھوٹے تھے، تو ہم مکاشفہ کی کتاب کو کھولتے نہیں تھے، کیونکہ ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہمیں خوف زدہ کیا گیا تھا کہ مطلب جو لوگ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں ان پر جو ہے وہ بدروہیں جو ہیں وہاں پر نازل ہو جاتی ہیں، بدروہیں وہاں پر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتی ہیں، یا جس طرح سے جو بھی ہے، مطلب جو ہے یہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جب ہم بڑے ہوئے، ہماری سمجھ تھوڑی زیادہ ہوئی، ہم تھوڑے ہوئے، تو ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جب ہم نے اس کو پڑھا، جب میں نے خاص طور پر پڑھا، تو مجھے بہت ہی تسلی اور اطمینان ہوا۔ بے شک مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ہم جتنا زیادہ اس کے پرتیں کھولیں، اس میں سیکھنے کی کوشش کریں، ہم اتنا ہی زیادہ اور زیادہ ہم سیکھتے جاتے ہیں۔ اور میں نے مطلب اس کتاب کو پڑھنا، پھر اس کو سیکھنا شروع کیا، لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی وہ جو کچھ مجھے اس کے بارے میں سیکھا ہے میں نے، وہ ابھی بھی کم ہے، کیونکہ ہر ایک دن، ہر ایک روز ہم ایک نئی بات کو سیکھتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو دوسروں سے سیکھتے ہیں، تو ہم بے شک ہم خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی سمجھ ہوتی ہے کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ خدا کا روح جو ہے وہ سب کو برابر اور سب کو ایک ہی جیسی حکمت دیتا ہے، جو خدا کے روح کی طرف سے ہوتی ہے، وہ حکمت یکساں حکمت ہوتی ہے جو سب پر۔ لیکن ہم بعض اوقات ہم جو ہے کسی بھی آیت کو یا کسی بھی بک کو ہم جب دوسروں سے سیکھتے ہیں، تو ہم اس سے اور بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ خدا کا روح ہمیں کبھی دوسروں کے وسیلے سے سکھاتا ہے، کبھی ہمیں وہ خود سکھاتا ہے۔ تو مکاشفہ کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جنہوں نے ابھی تک اس کو نہیں پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو آپ اس کو آج ہی سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ تو جو مکاشفہ کی بک ہے، اس میں جو پروفیسیز دی گئی ہیں، اس میں جو ریویل کیا گیا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ، مکاشفہ کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ایسی سچائیاں ظاہر کرنا جو خدا کی طرف سے ہیں، ایسی باتیں جو خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے، خدا اپنی دنیا کو دینا چاہتا ہے، یعنی جو خدا کی دنیا ہے، یعنی جو خدا کا چرچ ہے، جو خدا کی کلیسیاں ہیں، خدا ان کو دکھانا چاہتا ہے، خدا ان کو سکھانا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریولیشن جو ہے، اس میں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے انگلش کا ورڈ بولا جاتا ہے، وہ یہی بولا جاتا ہے کہ اپاکلپس جو پروفیسی ہے اس کے اندر ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کی جو الہی جو بھید ہیں، وہ خدا جو ہے انسانوں پر اس کتاب کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم سب اس کے پہلے جو باب ہیں، پہلے باب میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یوحنا پر جو ہے، وہ جو پتمس کے جزیرے پر جو قید ہے، وہاں پر خدا یسوع مسیح اس پر اپنا ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے، یہ 7 کلیسیاؤں کو لکھی گئی ہے۔ 7 کلیسیاؤں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو اس وقت آسیہ میں تھیں، جو کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ترکی کا جو حصہ ہے وہاں پر ہیں، اور مطلب یہ جو ہے یہ لکھی گئی تھی، اور یہ کلیسیاؤں کو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ چرچ کو لکھی گئی ہے، یعنی خدا کے ایماندار لوگوں کو لکھی گئی ہے۔ بے شک اس کو مختلف کلیسیاؤں کا نام دیا گیا ہے کہ فلاں کلیسیا، فلاں کلیسیا، فلاں کلیسیا کو یہ لکھ، فلاں کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، لیکن اس کا مطلب اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ خدا نے اپنے ایماندار لوگوں کو، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ مکاشفہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے ہم پر وہ ساری باتیں ریویل کرنا چاہتا ہے، اور خدا اس دنیا کی تاریکی کی جو قوتیں ہیں ان کو بھی ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور خدا جو اس دنیا کا نظام ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس کو بھی ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے۔ اور خدا
یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے کہ خدا کی جو عدالت ہے وہ ہونے جا رہی ہے یا وہ جو ہے وہ مقرر کرتی گئی ہے، اور دنیا کے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اور اس کے علاوہ خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے جو پس پردہ جو تاریکی کی قوتیں جو ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ جو ہے اس کتاب کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ ازلی بادشاہت کا جو وقت ہے اب وہ پورا ہو چکا ہے، اور خدا جو ہے وہ فتح کرتا ہوا آتا ہے، اور وہ فاتح خدا ہے، اور وہ اپنی بادشاہی کو زمین پر قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ افسیوں کے خط میں لکھتا ہے، وہ جیسے یہ بات کرتا ہے کہ ہماری جو کشتی ہے وہ جو ہے وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو ہے حکمرانوں کے خلاف ہے۔ کن کے خلاف؟ جو تاریکی کے حکمران ہیں، جو اختیار والے ہیں، جو شرارت کی فوجیں ہیں، اور دنیا کے جو تاریکی کے حاکم ہیں، جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں، ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پالوس رسول اس کی بات کرتا ہے تو مکاشفہ میں جو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ان تاریکی کی قوتوں کو انسان پر، اپنے لوگوں پر، اپنے ایماندار لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ایماندار لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، اسی لیے جو کلیسیاؤں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایماندار لوگوں پر واضح کیا گیا ہے اور ان کو تسلی دی گئی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے خود جو ہے اپنے منہ سے جو ہے یہ کلام جو ہے اس کو یوحنا کو دیا ہے، تاکہ جو ہے ہم سب جو ایماندار لوگ ہیں، جو دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں، جو دنیا میں ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ہم جب اس کتاب کو پڑھیں تو ہمیں تسلی ہو۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ یوحنا پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے اس کے پہلا باب اور اس کی جو ہے وہ 12 آیت سے میں پڑھوں گی۔ اس میں لکھا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سے گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو 7 چراغ دان ہیں ان کے بیچ میں ایک آدم ذات سا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنی کلیسیاں اور چراغ دان جو ہیں وہ کلیسیاں کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیاں میں چلتا پھرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 7 کلیسیاں ہی ہیں، 7 کیونکہ کاملیت کا عدد ہے، 7 خدا کا عدد ہے، اس لیے یہاں پر 7 کلیسیاں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب صرف اس زمانے کی کلیسیاں ہی نہیں ہیں جو اس زمانے میں تھیں، بلکہ اس میں خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے لے کر عید پینتیکوست سے لے کر جو ایماندار لوگ تھے ان سے لے کر جب تک خدا یسوع مسیح نہیں آ جاتے، جتنے ایماندار لوگ ہیں، یہ خدا کا کلام ان سب کے لیے ہے۔ اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یہاں پر اپنے آپ کو کس طرح سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ جو ساری چیزیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھی ہیں، سر کے بارے میں، بال، چہرے، یہ ساری چیزیں خدا یسوع مسیح کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور مطلب وہ شکل و صورت اس طرح سے ہے، بے شک وہ ایک انسانی بدن کا سا ہے، جلالی بدن ہے، لیکن اس بدن کی جو گلوری ہے، اس بدن کی جو خوبصورتی ہے، یا اس بدن کا جو جلال ہے، وہ اس طرح سے ظاہر ہے، اور اس کی قدرت، اس کی قوت جو ہے وہ ان سارے بیان سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے قدرت والا ہے، اور اس کے ہاتھ میں منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کا جو کلام وہ بولتا ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے۔ اور اس کے بعد
خدا کا نور اتنا ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ خدا سے کلام کرتا تھا، خدا سے بات کرتا تھا، تو اس کا چہرہ اتنا لال ہو جاتا تھا، اتنا وہ چمکنے والا ہو جاتا تھا کہ اس کو اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا پڑتا تھا جب وہ نیچے آتا تھا. تو میرے عزیزو، یہاں پر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے وہ تسلی کی بات ہے. اس میں یہ لکھا ہے، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں پر یہ دیکھیں خدا یسوع مسیح اسے کس طرح سے کلام کرے کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یہاں پر خدا یسوع مسیح اس پر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے لکھا ہے، بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے. یعنی ان 7 ستاروں کا بھیج جنہیں تو نے میرے داہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان 7 اور سونے کے 7 چراغ دانوں کا. وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیاں ہیں. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ان 7 کلیسیاؤں سے بات کرتے ہیں، ان کے لیے کلام جو ہے وہ بھیجتے ہیں. اور ان ساری کلیسیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں ان کی اچھی باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح جو ہے اجر اور انعام کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو غالب آئے ان سارے وعدوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو غالب آئیں گے ان کو کیا انعامات دیے جائیں گے، ان کو کیا اجر دیا جائے گا، ان کو کیا کیا اعزازات دیے جائیں گے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، جو ان کلیسیاؤں کے لیے نہیں ہے جو اس میں وہاں پر اس زمانے میں موجود تھیں، جو آسیہ میں تھیں. یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے ہے، ان تمام ایماندار لوگوں کے لیے ہے. اصل میں یہ خط چرچ کو لکھا گیا ہے. چرچ کا مطلب کلیسیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے چوتھے باب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کو کیا نظر آتا ہے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. اب یہاں پر ہم چوتھے باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں یوحنا کو خدا کا تخت اب دکھاتا ہے کہ خدا کا تخت جو ہے وہ کس طرح سے، اس کا منظر کس طرح سے ہے، کس طرح سے آسمان پر جو خدا کا مقدس ہے وہ اس کی شکل و صورت کیا ہے، اور اس کے بارے میں وہ اس کو خدا یسوع مسیح اس کو دکھاتا ہے. اور یہ ہم جو ہے اس چوتھے باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں. مگر ہم اس کو پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور میں نے فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے. جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگے یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں کہ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے. اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور عبدالآباد زندہ رہے گا. وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے. جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حشمت، قدرت اور خدا کی کاملیت،
خدا کی جو کاملیت کا روح ہے اور روح کا جو مسا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمندر جو بلور کا سا ہے وہ خدا کے روح کی جو کا مسا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے, جو انائنٹنگ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. جاندار جو ہیں وہ خداوند کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں, قربانی کو ظاہر کرتے ہیں, انسانی دل کو ظاہر کرتے ہیں اور تیزی کو ظاہر کرتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے خدا کے تخت کے جو 24 بزرگ ہیں وہ خدا کی بزرگی حشمت کو ظاہر کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5ویں چیپٹر میں جو ہے اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ مطلب جو اس کو ایک کتاب دی جاتی ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب اس کو دی جاتی ہے. اب یہاں پر ہم برے کو دیکھتے ہیں جس میں اس میں لکھا ہے کہ اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے, اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے بزرگ جو ہیں وہ یوحنا کو کیا بتاتے ہیں کہ مت رو, کیونکہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کتاب کو کھول سکے. کتاب پر مہریں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کے ایسے بھید, ایسے راز ہیں جو خدا نے ابھی تک انسانوں پر ظاہر نہیں کیے, اور وہ جو بھید اور وہ جو مہریں اس پر لگی ہوئی ہیں وہ اس کو توڑنے اور ان بھیدوں کو کھولنے کے کوئی بھی قابل نہیں ہے سوائے خدا یسوع مسیح کے. جیسے کہ جو بزرگ جو ہے ان میں سے جو ہے وہ یوحنا کو بتاتا ہے, کیونکہ یوحنا یہ جان لیتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس قابل نہیں ہے, کوئی بھی اتنا پاک نہیں ہے, کوئی بھی اتنا پاکیزہ نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کے جو اندر جو بھید ہیں, جو مسٹریز ہیں, جو خدا کے جو ایسی باتیں ہیں جو وہ خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے, لیکن کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ بزرگ اس کو یہ بات کہتا ہے کہ دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک میں نے اس تک تو چاروں جانداروں ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ دیکھا. ذبح کیا ہوا, ذبح ہونے والا نہیں بلکہ ذبح کیا ہوا, مطلب کہ خدا یسوع مسیح جو اپنی جان قربان کر کے جو ذبح ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر باپ کے داہنے ہاتھ ہے, یہ وہی برہ ہے جو اسے تخت کے بیچوں بیچ نظر آتا ہے. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی اس قابل ہے, خدا یسوع مسیح ہی اس قابل ہے کہ وہ اس کتاب کی مہروں کو کھولے اور اس کتاب کے جو بھید ہیں وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کر سکے. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی ایک گیت گاتے ہیں وہ برہ کے اس میں, جیسے کہ کیونکہ, اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے. میرے پاس ابھی پاپا وغیرہ نہیں. اور تو ہی اس لائق ہے کہ تو جو ہے وہ اس کتاب کی مہریں کھول سکے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں اور بہت سارے فرشتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کی نیچے کے اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے. اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے, بزرگ, زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات, چاہے وہ زمین کے اندر ہیں, زمین کے اوپر ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں, یعنی خدا کی جو بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں, خدا کی جو یونیورس ہے وہ بھی برے کو جانتی اور پہچانتی ہے اور برے کی حمد و ستائش کرتی ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 باب سے لے کر جو ہے 20ویں باب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی ہے, مہریں کھولی جاتی ہیں اور مہروں کے کھولے جانے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو ہے وہ بہت ہی تباہی ہے, بہت ہی وبا ہے, کال ہے اور ایسی چیزیں ہیں
یہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں جو خدا کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو سخت مصیبت کا دور ہے جس میں ہر مجدون کی جنگ بھی ہے، جس میں وہ جو آرمیگیڈن کی جنگ کے بارے میں جس کا ذکر ہے، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو یہودا پر یعنی بنی اسرائیل قوم کا جو مصیبت کا دور آئے گا۔ یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنے انداز میں تفسیر کی ہے، کسی نے کہا کہ کچھ ہو چکی ہیں، کسی نے کہا ہونے والی ہیں، کسی نے کہا مطلب جس طرح سے جو بھی ہے، لیکن ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں، لیکن جو بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ساری وبائیں، یہ مصیبتیں جو ہیں وہ اس پر آئیں گی، اس دور میں، اس ٹائم میں ہوں گی جب مصیبت کا دور ہوگا اور اسی میں وہ جنگ بھی ہوگی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے یوحنا پر جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ابلیسی قوتیں یا ابلیسی بادشاہ یا ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ زمین پہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، کس طرح سے وہ بادشاہوں کو استعمال کر رہی ہیں، کس طرح سے بادشاہ جو ہیں ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے جو ہیں وہ خدا کے لوگوں کو ستاتی ہیں، خدا کے لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، کس طرح سے ایماندار لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، کس طرح سے جو ہے ان پر مصیبتیں، دنیا پر ان کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سارے بھید جو ہیں خدا یسوع مسیح جو ہیں اس میں کھولتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح بنی اسرائیل قوم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو بہت سے لوگ ہیں وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اور جن کا ذکر ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح یہودی قوم میں سے بھی جو ہے ان کو چنیں گے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں لیکن ان ساری مصیبتوں کے درمیان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے، مختلف چیپٹرز میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تسلی بھی دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بار بار ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس مصیبت کے دور میں بھی جو بہت سارے لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، خدا یسوع مسیح ان پر اپنا آپ ظاہر کریں گے، ان کو تسلی بھی دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے 11 باب میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھیں گے 15 آیت سے، اس میں لکھا ہے کہ جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 7واں نرسنگا ہے ہمارے لیے جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت زمین پر جو ہے وہ قائم ہوگی، اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں، نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جو ہے وہ مقدس کھولا گیا ہے اور اس مقدس میں جو عہد کا صندوق ہے وہ دکھائی دیا ہے، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا جب مقدس آسمان پر کھولا گیا تو خدا کا وہ عہد کا صندوق نظر آیا۔ اس کا مطلب کہ خدا نے اپنے اس عہد کو یاد کیا جو خدا نے زمین پر جب مقدس بنا تھا، خدا نے جو عہد کیا تھا اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو بچانے کا، اور اس عہد کو خدا نے یاد کیا، اور خدا جو ہے اب اپنی جو بادشاہت ہے اس کو زمین پر قائم کرنے کو، ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ 12ویں باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلیسیا اور اسرائیل اور یہ سارے جو ہیں کلیسیا پر کس طرح سے ظلم کیے گئے، کس طرح سے ابلیس جو ہے وہ کلیسیا کو ستاتا ہے، لیکن ہمارا خداوند جو زندہ خدا ہے جس نے ہمیں تسلی دی ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ تو ہم اس میں 10 آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔ اور آگے 11 آیت میں لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔
جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے ایماندار لوگوں کے لیے یہ کتنی تسلی کی بات ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے پاک لہو اور اپنے اس گواہی کے کلام سے جو ہم دیتے ہیں، جو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح زندہ ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ جب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبدالآباد تک زندہ رہے گا اور وہی آ کر بادشاہی کرے گا، تو ہم اپنے اس گواہی کے کلام سے جو ہے ہم غالب آتے ہیں اور ہم جو ہے ان ساری تاریکی کی قوتوں پر جو ہے ہم جو ہے وہ غلبہ پاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں نے میرا سرمن سنا ہوگا جس میں میں نے بتایا ہوگا، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، جس میں میں نے بتایا تھا کہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ 66 کی جو ہے جو مہر ہے، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیز نئی چیز آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو 666 ہے، یہ تو 666 ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے کہ یہ ویکسینیشن تھی، ہم نے تو ویکسینیشن نہیں لگوانی، یہ تو 666 ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ اس طرح سے ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں خدا مکاشفہ میں کیا بات کرتا ہے۔ خدا یہاں پر ہمیں یہ بات دکھاتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے مکاشفہ کی کتاب میں کہ خدا نے اپنے لوگوں میں، ایماندار لوگوں میں، اپنے راست باز لوگوں میں اور ابلیس کے لوگوں میں فرق رکھا ہے۔ ہم دیکھیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو کتنی تسلی دی ہے، اجر کے لیے بات کی ہے، اعزاز کے لیے بات کی ہے اور تسلی دی ہے خدا نے اپنے لوگوں کو، جبکہ خدا نے ابلیس کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ لفظ کیا استعمال کیا ہے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں 12 باب اور اس کی ہم 8 آیت میں لکھا ہے کہ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس بھرا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو میں عزیزو یہاں پہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہیں، وہ کبھی بھی حیوان کی پرستش نہیں کریں گے۔ حیوان کی پرستش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حیوان کی پرستش کا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے پیروکار نہیں ہوں گے۔ دنیا میں جتنا مرضی نظام آ جائے، جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن ہم ان کے پیروکار نہیں ہوں گے۔ 666 کا مطلب ہے ابلیس کو فالو کرنا، ابلیس کے کاموں کو فالو کرنا، ابلیس جیسی سوچ رکھنا، جو زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو فالو کرنا جو ہے وہ 666 ہے۔ جب ہم مطلب کہ ہم جب خدا کے لوگ ہیں، ہم خداوند میں ہیں، ہم خدا کے برہ کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، جب ہم برہ کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں تو 666 کا ہم پر کچھ اختیار نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں نظام آتے ہیں، اگر یہ 666 ہوتے جو دنیا میں نظام آتے ہیں، چاہے وہ ویکسینیشن ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو میرے عزیزو تو پھر تو کوئی بھی راست باز نہ ہوتا، پھر تو کوئی بھی نہ بچتا، پھر تو خدا یسوع مسیح کے پاک لہو کی جو اہمیت وہ تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ جن پر خدا یسوع مسیح کا لہو ہے، جو برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہیں، ان پر 666 کا کچھ اثر نہیں، کچھ اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر جہاں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ زمین کے رہنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے لوگ ہیں، اور برہ کے لہو سے دھلے ہوئے وہ لوگ ہیں جو مقدسین ہیں، جو راست باز ہیں، اور جو جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ جس کے کان وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ صبر اور ایمان، ہم جب اپنے ایمان پر کھڑے ہیں تو یہ جو بیرونی نظام جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، چاہے وہ کارڈ کا انتظام ہے، چاہے وہ بار کوڈ کا انتظام ہے، چاہے ظاہر ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم نے کھانا پینا بھی ہے، ہم نے اس دنیا میں رہنا بھی ہے، ہم نے اسی دنیا میں رہ کر ہی کام کرنے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں 666 ہوتی تو پھر تو کوئی بھی راست باز نہ ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے، جب خدا یسوع مسیح کا برے کا لہو ہمارے اوپر ہے، تو یہ 666 کا کچھ ہم پر اختیار نہیں ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب بدروحیں جو ہیں، جو ابلیس کی جو روحیں ہیں جو وہ بھیجتا ہے، جو دنیا کے بادشاہوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ آج اگر آپ پاکستان میں حالات دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، امریکہ میں آج کل جو بھی ہو رہا ہے، ٹرمپ کیا کر رہا ہے، اور مطلب وہاں پر جو ہے خانہ جنگی کسی کیفیت ہے، تو کیا ہے؟ ابلیس ان قوتوں کو جو ہے اپنی روحوں کو بھیجتا تاکہ زمین کے بادشاہوں کو جو ہے وہ کیا کرے؟
گمراہ کر سکے اور وہ خدا کے نظام کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے جو ہے راہ تیار کر سکے۔ اس کا مقصد بھی خدا کے لیے راہ کو تیار کرنا ہے، خدا یسوع مسیح کی بادشاہت کے لیے راہ کو فراہم کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ ابلیس کی اس پر چل رہے ہیں تو وہ جو ہے خدا کی بادشاہت کو روک سکتے ہیں اپنے کاموں سے، اپنی چیزوں سے، نہیں، بلکہ خدا خود ان کو اختیار دیتا ہے تاکہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے لیے جو راہ ہے وہ تیار ہو سکے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 14 باب میں جو ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ صہیون کے پہاڑ میں آئے گا، یروشلم میں صہیون کے پہاڑ میں خدا یسوع مسیح آئے گا۔ تو یہاں پہ چھٹے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں 6 آیت میں، اس کے 14 باب میں، اس میں لکھا ہے پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں سے اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اس مصیبت کے دور میں، اس مشکل کے دور میں کیا کرے گا؟ خدا ایک بار پھر جو دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں، ایماندار لوگوں کے لیے نہیں، جو دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں، جو ابلیس کے لوگ ہیں، جو 666 کے انڈر ہیں، ان کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ ابدی خوشخبری کی منادی ان کو کی جائے گی۔ ان کو ایک بار پھر یہ سنایا جائے گا کہ توبہ کر لو، آج وقت ہے توبہ کر لو تاکہ آنے والے غضب سے بچ سکو۔ ان کو ایک بار پھر موقع دیا جائے گا، ایک بار پھر فرشتہ جو ہے جو اس بات کی جو ہے وہ خوشخبری لوگوں کو دے گا، ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان۔ اور اس کے بعد لکھا ہے اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں۔ پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر کہتا ہے کہ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلام ان لوگوں کے لیے ہے، اس یہودی قوم کے لیے ہے جو ابھی تک خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائی۔ یہ ان قوموں کے لیے ہے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے لیے ہے کہ اب ابلیس کی پرستش کرنا چھوڑ دو۔ اب ابلیس مطلب ماتھے پر اور ہاتھوں پر نشان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ذہن سے جو ہے اپنی سوچ، اپنی خیال، اپنے سب کچھ جو ہے ابلیس کے جب تابع کر دیتے ہیں، اپنی روحوں کو اس کے ہاتھ پہ بیچ دیتے ہیں، اور ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اس جیسے کام کرتے ہیں، ہم اپنے کام بھی جس طرح سے وہ ہمیں کہتا ہے پھر ہم وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو منادی ہے، یہ جو خوشخبری ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو غیر قوموں کے لیے جو ابلیس کو فالو کرتے ہیں، لیکن خدا کے جو مقدسین لوگ ہیں وہ دنیا کے رہنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ دنیا کے رہنے والے جو ٹائٹل ہے وہ ابلیس کے لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے ابھی تک۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے مطلب جو ہے 16 باب میں جو ہے یہاں پر پیالے جو ہے وہ اس کی جو ہے وبائیں ہیں، اس کی سزائیں ہیں، یعنی یہ بھی سخت مصیبت کا دور ہے، لیکن خدا جو ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے پھر بھی اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے ان سے کلام کرتا ہے، اور خدا ان سے یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ یہاں پر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اس نظام کو جو بابل کی تباہی لکھی گئی ہے، خدا اس نظام کو، ایسے سسٹم کو جو خدا کے نظام کے خلاف ہے، ایسا سسٹم جو خدا کی بادشاہی کی بات نہیں کر رہا، جو اپنی دنیا میں جو ہے وہ اپنا ایک اعلیٰ سٹیٹس بنانے کے لیے، اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، اپنے اختیار کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا مذہبی نظام یا ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ دنیا پر آج وہ حکومت کر رہے ہیں۔ جب وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں تو خدا ان ملکوں کو یا ان لوگوں کو یا اس گروہ کو یا اس گروپ کو یا اس مذہبی نظام کو، اس مذہبی ڈھانچے کو خدا کس طرح سے تباہ کر دے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے اور لوگ جو ہیں پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے لیے جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے جو 14 آیت میں لکھا ہے 17 باب کی، کہ وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بھلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ یہاں پر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
وہ شہر بابل جو گرا دیا گیا. شہر بابل کا مطلب ہر وہ مذہبی نظام، وہ جھوٹا مذہبی نظام، اس میں ایک نہیں بہت سارے ہیں، ہر وہ مذہبی نظام، ہر وہ انتظامی ڈھانچہ جو خدا کی قدرت اور خدا کے نظام کے خلاف بنایا گیا ہے، جو خدا کی مرضی کے خلاف بنایا گیا ہے، جو خدا کے کلام کے خلاف بنایا گیا ہے، اس کو ڈھا دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو گرا دیا جائے گا. اور آگے یہ لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ تاکہ اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے. اور یہاں پر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 19 باب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے درست اور راست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کا اس دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلیسا کا اٹھایا جانا اور پھر جو ہے اس کی ضیافت ہونا اور اس کی شادمانی ہونا اور اس کی بیوی جو کہ کلیسیا ہے، جو کہ چرچ ہے. ہمیں یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چرچ جو ہے اس وقت تک چرچ کا نام ہے، اس وقت دلہن کا نام ہے، اس وقت جو ہے وہ کلیسیا ہے جب تک وہ آسمان پر نہیں اٹھائی جاتی. جب وہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی اس کے بعد جتنے بھی لوگ مصیبت کے دور میں جو ہے وہ ایمان لائیں گے، توبہ کریں گے، اپنے گناہوں سے جو خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، وہ کلیسیا نہیں ہوگی. وہ ایماندار تو ہوں گے، وہ خدا کے لوگ تو ہوں گے، لیکن وہ کلیسیا نہیں ہوگی، وہ چرچ نہیں کہلائے گی. یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ضیافت ہے اور پھر خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کا ٹائم آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہت کے لیے جب زمین پر آتے ہیں، ابلیس کو باندھ دیا جائے گا اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کے لیے سہون کے پہاڑ پر آئیں گے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے. جنگ ہے اسرائیل کے خلاف اور دنیا کی فوجیں جو اس کے خلاف کھڑی ہوں گی اور آرمیگیڈن کی جنگ ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا. خدا یسوع مسیح آئے گا اور اپنی قوم کو وہاں سے بچائے گا اور پھر اپنی 1000 سالہ بادشاہت کو جو ہے وہ قائم کریں گے. اور یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20 اور 21 اور 22 چیپٹر میں جو ہے وہ خدا ان کے خیمہ کا ذکر ہے، خدا کے مقدس شہر یروشلم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے عدالت کا ذکر ہے اور آگ اور گندک کی جھیل کا ذکر ہے، دوسری موت کا ذکر ہے جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے یا برہ کی کتاب حیات میں جن کے نام نہیں لکھے گئے وہ جو ہیں وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. پھر وہ کہتا ہے 21 باب میں وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک نیا آسمان دیکھا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 آیت میں وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، روز کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں. جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں. میں الفا و اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے پلاؤں گا. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں میرے عزیزو، ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر مقدس کا ذکر ہے، خدا کے خیمہ کا ذکر ہے. اور خدا کا خیمہ کن کے لیے تھا؟ خدا کا خیمہ یہودی خدا کا خیمہ یہودی قوم کے لیے تھا. جب بنی اسرائیل قوم کو مصر سے چھڑایا گیا تو خدا کا خیمہ جو مقدس وہاں پر تیار کیا گیا تھا بالکل آسمان کا نقشہ تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا ان کے درمیان میں چلے پھرے اور خدا کی سکونت جو ہے وہ اس خیمہ میں ہو، خدا اس خیمہ میں رہے، اپنی سکونت کرے. اور جو ہے
वो खुदावंद उनके दरमियान हो। तो यहाँ पर ये देखें कि जो खैमा है, जो मक़दिस है, वो यहूदी कौम के लिए है, वो उनके लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। तो आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे उनके बारे में लिखा है कि जो उनमें से हरामकार, बुत परस्त, खूनी और जितने भी होंगे, वो आग और गंधक की झील में जो है वो डाले जाएंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, फिर मैंने एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। अब कलीसिया को दिखाया गया है, और वो मुझे रूम में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ, और उसकी शहर पना बड़ी और बुलंद, और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नया यरूशलेम जो बनाया गया, अगर हम इसको ये कहें कि नया यरूशलेम खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है जो आसमान से उतरी है और वो जलाली बदन में है, ये भी ठीक है। अगर हम वो कहें कि वो एक शहर की तरह नीचे उतरी है और उसके अंदर, उस शहर में जो है वो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो कलीसिया है वो डिवेल कर रही है, वो उसके अंदर रह रही है, जो खुदा यीशु मसीह अब जमीन पर कायम करने को है, तो उसकी खूबसूरती को हम इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं। वो कितना खूबसूरत शहर होगा और किस तरह से खुदा जो है उसको अपने नूर से, अपने जलाल से उसको रोशन करेगा। तो मेरे अजीजों, जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो उस नए यरूशलेम में होगी। यहूदी कौम जो बचेगी वो अपने मकदिस में, यानी कि होंगे ये साथ साथ, लेकिन खुदा की जो कलीसिया है वो नए यरूशलेम में होगी। खुदा का जो मकदिस है उसी नए यरूशलेम के साथ उनका खैमा होगा। यहाँ पर यहूदी कौम जो है वो वहां पर रहेगी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम 22 आयत में हम ये देखते हैं, उसमें लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदिस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक और बर्रा उसका मकदिस है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। अब आप ये एक और बात ज़हन में रखिए, जो गैर कौमें हैं, अब वो लोग जो उस वक्त जब खुदा यीशु मसीह जमीन पर आएंगे और खुदा यीशु मसीह पर जमीन पर अपनी बादशाह को कायम करने के लिए जो है, वो लोग जो खुदा उस टाइम में जो है, वो जो गैर कौमों में से जो है वो खुदावंद को कबूल करेंगे, वो भी नए यरूशलेम के साथ उनके लिए जगह तैयार की जाएगी जहां पर वो रहेंगे। और फिर ये है कि वहां से वो जो है उस शहर में खुदा के साथ आएंगे और खुदा की जो है रोशनी उन पर भी पहुंचेगी, और खुदा के खुदा जो बादशाह है उसकी शान और शौकत, जो कौमों की शान और शौकत का जो सामान है, जिस तरह से हम ये देखते हैं कि जब खुदा ने अपनी बादशाहत को कायम किया, यरूशलेम में खुदा की बादशाहत कायम की गई, तो हम सब ये देखते हैं कि दाऊद बादशाह के दौर में, सुलेमान बादशाह के दौर में जमानों के बादशाह आते थे और अपने तहाइफ और तोहफे और लेकर आते थे, और खुदा की कुदरत को और खुदा के जलाल को और खुदा की मुकद्दस हैकल को, सुलेमान की हशमत को देखने के लिए आते थे। इसी तरह से जब नया यरूशलेम जमीन पर कायम कर दिया जाएगा, तो वो सारी कौमें भी जो है वो खुदा की हशमत और कुदरत को देखने के लिए और खुदा के लिए तोहफे और तहाइफ जो है वो लेकर आएंगे। और सब जो है, अब यहाँ पर ये लिखा है कि कोई भी नापाक चीज, जो घिनौने काम करने वाले हैं, जो झूठी बातें घड़ने वाले हैं, वो कभी भी उस शहर में दाखिल नहीं हो पाएंगे, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आगे हम ये देखते हैं कि आगे भी बहुत खूबसूरती इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है वो जो शहर है उसमें क्या कुछ है। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है खुद सूरज की तरह रोशनी और नूर से जो है उन्होंने इस शहर को जो है वो रोशन किया और आबाद किया है, और जमीन पर वो अपने लोगों के साथ जो है वो बादशाही करते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो मेरी चीजों, जो झूठ झूठ बोलना नहीं होता, झूठ गढ़ा जाता है। सच है जो हकीकत है,
सच्चाई एक हकीकत है जिसको कोई बदल नहीं सकता। झूठ वो है जिसका कोई वजूद नहीं है लेकिन उसको बनाया जाता है, उसको घड़ा जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हर एक झूठी बात का पसंद करने, जो झूठ को सुनकर खुश होते हैं वो भी, और जो झूठी बात कहने वाला है वो भी खुदा के उस शहर में दाखिल होने ना पाएंगे। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए ये किताब बड़ी ही तसल्ली और हमें तसल्ली देती है। और आप बेशक खुदा के निजाम में हम दखल नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कब कलीसिया उठाई जाएगी, हम ये नहीं कह सकते कि खुदा यीशु मसीह की बादशाहत कब आएगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो बहुत जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर जो है हमारे खुदा यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। तो हमारे लिए यही बड़ी तसल्ली की बात है। और अगर हमें कोई डराता है, खौफ सदा करता है कि फलां चीज 666 है, फलां में नहीं लेना, फलां नहीं करना, फलां नहीं करना, ये नहीं करना, तो मेरे अजीजों, अगर ये सारी चीजें हमारे पे असरअंदाज होती हैं तो फिर खुदा यीशु मसीह का पाक लहू जिस पर हम ईमान रखते हैं, जो जिंदा लहू है, वो तो वो भी फिर हमें ना बचा पाएगा। अगर ये निजाम, ये सिस्टम जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्योंकि खुदा को पता है ये दुनिया, ये निजाम अबलीस के हाथों में, तो अगर मेरे लोगों ने इधर ही रहना है, इधर ही जिंदा रहना है, इधर ही इन्होंने खाना है, इधर ही पीना है, इन्होंने इधर ही परवरिश करनी पानी है, तो मेरे अजीजों वो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज है वो हमारा ईमान है। जब हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है और इन चीजों को खाने पीने से या ऊपर लेने से या कुछ करने से, इस सिस्टम में को इस्तेमाल करने से हमारे ईमान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जमीन के रहने वाले लोगों के लिए है जो 666 की छाप लेते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं और जो उसको जिन्होंने अपनी रूहें बेची हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। लेकिन हमारा जिंदा खुदावंद जो कादिम मुतलक खुदावंद है, वो हमारी हिफाजत करता है, उसका लहू हमारी हिफाजत करता है और हमारे ईमान को जिंदा रखता है। खुदा हम सबको इस्लाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र। बहुत